میرا نام قاسم ہے۔ یہ واقعہ کئی سال پرانا ہے، جب میں اپنے دوست آصف کے ساتھ شہر سے دور پہاڑی علاقے کی سیر کے لیے گیا تھا۔ ہم اس روز صبح سویرے گھر سے نکل گئے تھے اور شام ہونے سے پہلے ہی ہم اس پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک سرائے میں ہم نے کمرہ حاصل کیا اور اگلے دن خوب گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا۔ اگلی صبح جب ہم باہر جانے لگے تو سرائے کے مالک نے ہم سے کہا، بابو صاحب، آپ لوگ اس علاقے میں نئے ہو، اس نے بتانا میرا فرض ہے۔ اگر آپ کو راستے میں کوئی کنواں نظر آئے تو اس کے پاس بھی نہ جائیں، وہ کنواں اب تک کئی لوگوں کی جان لے چکا ہے۔ یہ سن کر ہم بہت حیران ہوئے اور باہر آ کر میرے دوست آصف نے اس بات کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ پہاڑی علاقے میں رہنے والے لوگ اسی طرح آتے جاتے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ ہم نے سارا دن علاقے میں گھومتے ہوئے گزارا۔ ہم بہت دور نکل آئے، یہاں تک کہ ہم واپسی کا راستہ بھی بھول گئے۔ رات ہونے والی تھی۔ ابھی ہم واپسی کا راستہ تلاش کر رہے تھے کہ سورج بھی ڈوب گیا۔ ہم نے اپنے بیگ سے ٹارچ نکال لی اور راستہ تلاش کرنے لگے۔ آصف نے کہا، شاید ہم بھٹک گئے ہیں، تم ادھر جاؤ، میں دوسری طرف جا کر دیکھتا ہوں۔ زیادہ دور مت جانا، اگر راستہ مل جائے تو اسی جگہ واپس آ جانا، اور اگر نہ ملے تو پھر اسی کھلی جگہ پر واپس آ جانا جہاں پر ہم الگ الگ ہوں گے۔ یہ کہہ کر ہم لوگ الگ ہو گئے۔ میرا دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر راستہ ڈھونڈنا بھی ضروری تھا۔ پتہ نہیں ہم کتنی دور آ چکے تھے۔ اسی رخ پر چلتے چلتے مجھے کافی دور ایک راستہ نظر آ گیا جہاں سے ہم آئے تھے۔ میں فوراً واپس چل پڑا، لیکن جب وہاں پہنچا تو ابھی تک آصف نہیں آیا تھا۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا، پھر اس کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں تھوڑا اور دور آیا، مجھے سامنے ہی ایک کنواں نظر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دماغ میں ساری باتیں گھومنے لگی جو سرائے کے مالک نے کہی تھیں۔ یہ سوچ کر میں کافی ڈر گیا۔ میں واپس جانے ہی والا تھا کہ مجھے آصف کی آواز آئی، تو میں نے شکر ادا کیا کہ وہ مل گیا۔ اسے دیکھ کر میرا خوف ختم ہو گیا۔ میں نے اس سے شکایت کی کہ میں تمہیں اتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے فوراً معافی مانگتے ہوئے کہا، یار میں تھوڑی دور نکل گیا تھا، اچھا مجھے پانی دو، میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے اور مجھے کافی پیاس لگی ہے۔ میں نے پانی کی بوتل نکالی تو وہ خالی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، اب جلدی چلو، میں نے راستہ ڈھونڈ لیا ہے، سرائے چل کر پانی پی لینا۔ اس نے کہا، رکو، ذرا اس کنویں سے پانی پی لیں۔ میں نے اسے منع کیا، مگر وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا اور کنویں کی طرف چل پڑا۔ میں بھی مجبوراً اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور پھر کنویں کے قریب پہنچ گیا۔ اور پھر جب میں کنویں کے قریب پہنچا اور میں نے کنویں میں ٹارچ ماری تو وہاں مجھے ایک آدمی کی لاش نظر آئی، جسے دیکھ کر میں ڈر گیا، اور جب میں نے مزید غور کیا تو وہ آصف تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے روشنی کے قریب کھڑے ہوئے آصف پر ماری تو وہ آصف نہیں تھا، ایک بھیانک مخلوق تھی جس کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں ڈر کر وہاں سے بھاگ نکلا اور میں خود نہیں جانتا کہ میں کس طرح گرتے پڑتے سرائے واپس پہنچا اور وہاں پہنچ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں سرائے کے کمرے میں تھا۔ میں نے اس کے مالک کو سارا واقعہ بتایا تو پھر علاقے کے لوگوں نے کنویں سے جا کر آصف کی لاش نکال لی۔ دوستوں، یہ خوفناک واقعہ میں چاہ کر بھی نہیں بھلا سکا۔ کاش ہم اس منحوس جگہ نہ جاتے تو بہتر تھا۔ مجھے آج بھی اپنا دوست آصف یاد آتا ہے۔ مجھے اپنے دوست آصف کو کھونے کا بہت غم ہے، اور وہ بھیانک چہرہ میں کیسے بھول سکتا ہوں جس کی شکل
آج بھی میرے خیالوں میں آتی ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی اسٹوری بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی اچھی اسٹوریوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم روزانہ ایک اچھی اسٹوری آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔